صحیح. تو سر یہ آپ کو 2 مشن اس وقت ملے تھے اور دونوں ہی بڑے تاریخی تھے، اور آپ ہی لوگوں کے وہ مشن تھے جس کی وجہ سے پھر دشمن فضا میں ہی ناکام ہو گیا، اور وہ پھر جو BRB کا ایک محاذ تھا وہاں پر انہیں شدید ناکامی ہوئی، اس کے ذریعے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے چونکہ آپ لوگوں نے اتنی جواں مردی سے اور شجاعت سے وہ اپنے مشنز مکمل کیے. تو ذرا ان دونوں مشنز کی، چونکہ وہ بڑے ہسٹوریکل مشنز ہیں، ان کی بھی اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کریں. دیکھیں، میں اصل میں 19 اسکواڈرن جو ہے اس کو آج بھی وہ فخر ہے کہ واحد اسکواڈرن تھا. صرف ایک ایسٹ پاکستان میں اسکواڈرن شبیر حسین بہترین پائلٹ تھے، انہوں نے وہاں پر کرائی کنڈا پہ حملہ کیا، وہ بہت زبردست حملہ تھا. لیکن اس کے علاوہ 19 اسکواڈرن صرف واحد اسکواڈرن تھا جس نے کہ 5 اٹیک کیے ڈیپ ان سائڈ آن ایئر فیلڈ اینڈ ریڈار. اور ہندوستانی مصنف جو ہیں، جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آج تک بھی وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس 19 اسکواڈرن نے کتنا زبردست. تو یہ سراج تحسین جو ہے یہ ان لڑکوں کے ہے جو میرے ساتھ تھے، یعنی ہم 18 تھے، میرے پائلٹ 19. تو ان کا جو کارنامہ تھا وہاں پہ، تو وہ پہلے دن جو شروع ہوا، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ہمیں مشن جو ملا تھا. نونیس خان کا ایک اور چیز جو بڑی یونیک ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی مشن، خاص طور پہ یہ جو پہلے 2 مشن جو کہ اسٹریٹجک، آئی تھنک ساری 65 وار کا جو اسٹریٹجکلی کامیاب مشن تھا، دا بیسٹ مشن دیٹ واز واگا وچ سیوڈ لاہور. اور اس پہ پاکستان آرمی نے وہاں پر ایک مونومنٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور ان کی ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے. اور ہندوستانیوں نے اس کے صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ پوری جو تھی وہ ڈویژن کو پسپا کیا. اور وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا، ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا. مجھے ایئر کمانڈر رحیم خان جو ہمارے اس وقت چیف آف آپریشن تھے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ ہندوستان کی آرٹلری ریجمنٹ جو ہے وہ ہمارے ایک ڈویژن کے اوپر بری طرح سے وہاں پر ان کو مار رہی ہے، اور آپ جائیں 6 جہاز لے کے اور وہاں پر ان کی ہندوستان کی توپوں کو ڈھونڈ کے ان کو تباہ کر کے واپس آنا ہے. تو میں نے کہا یس سر. تو بہرحال میں نے 5 پائلٹ اپنے چوز کیے، اور اس میں کوئی پرابلم تھی کہ وہ راکٹ جو لگائے ہوئے تھے وہ راکٹ ہم نے کبھی پہلے فائر نہیں کیے تھے. بہرحال جنگ تھی، تو میں نے اپنے اسٹیشن کمانڈر کو کہا یہ آپ نے کیسے لگائے جو راکٹ ہمارے. تو بہرحال ہم نے ٹیک آف کیا اور ہم جسر بجٹ کی طرف چلے. سو وہ ایک لمبی ایک داستان ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ریڈار کو، دشمن کے ریڈار کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم دھوکہ دیتے ہیں. اور جب اس کے ریڈار سے ہم نیچے ہو جاتے ہیں، 30,000 سے نیچے آ جاتے ہیں 100 فٹ کی بلندی پہ، تو وہ ہم اپنا رخ بالکل موڑ لیتے ہیں. ہم اس کے ریڈار سے نکل جاتے ہیں، پھر اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کدھر گئے. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس ڈائریکشن میں وہ دیکھ رہا تھا. بہرحال ہم پہنچے. وہاں جب ہم پہنچ رہے تھے ٹارگٹ کے قریب، تو مجھے ایئر ڈیفنس کمانڈر مسرور حسین، ایئر کمانڈر جن کے نام پہ مسرور ہے ایئر بیس، ایک بہت عظیم میرے پہلے اسکواڈرن کمانڈر بھی تھے. تو ان کی کال آئی، وہ ایئر ڈیفنس کمانڈر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کا مشن کینسل ہے، اب آپ اتاری ولیج کی طرف جائیں. تو میں نے کہا سر اتاری ولیج تو میں نے کبھی سنا نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا باٹا پور ولیج کی طرف جاؤ، ہندوستان کی فوج جو ہے لاہور میں داخل ہو رہی ہے. سو ہم 6 جہازوں میں جو اس وقت ایک دماغ پہ ایک قسم کا 10,000 واٹس ایک سیکنڈ کے لیے لگتا ہے، لیکن ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم وی ڈونٹ لیٹ دیٹ بادر اس. تو ہم نے پھر رخ بدلا اور ہم نے دوبارہ کیلکولیٹ کر کے ہم جا کے وہ کیسے ڈھونڈا اس کی میں کہانی نہیں بتانا چاہتا کہ آپ پاس ٹائم کم ہے. تو وہ پہلے ہم سے سرگودا سے جہاز جا چکے تھے، لیکن انہیں ہندوستان کی جو وہ ڈویژن تھی وہ ملی نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کیموفلاج میں ہو. ہم نے ان کو جا کے ڈھونڈا اور ان کے جو ٹریکس تھے وہ مجھے نظر آئے. تو ہم نے جا کے میں نے اپنے اسکواڈرن کو کہا کہ تھینک گاڈ، لگتا ہے کہ پاکستان آرمر از آؤٹ، لیٹس گیو دیم اے سیلیوٹ. سو یہ ایک بڑا
ایک یاداشت میں ایک بہت اچھا لمحہ ہے. تو میں اس پہلے ٹینک کے اوپر جہاز میں نے الٹا کیا اور اس کے اوپر گیا تو وہاں دیکھا تو وہ ہندوستان کا سیفران سائفل تھا جو دائرہ ہوتا ہے. تو میں اس وقت میں نے پل اپ کیا، جو میں نے اس وقت میرے ٹرانسمیشن تھا وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. بہرحال ہم نے اٹیک شروع کیے. اب ہم یاد رکھیں کہ ہم پشاور سے اپنی میکسیمم رینج سے بھی آگے تھے. تو بٹ دیٹ ڈنٹ میٹر کیونکہ اٹ واز وار اینڈ ایز اے لیڈر آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن. سو ہم نے وہاں پر اس اٹیک کرنے شروع کیے اس راکٹ سے، اور الحمدللہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی جو ہم کر چکے. تو لیکن وہ جو میرے 5 پائلٹ تھے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آج تک مجھے یاد آتی ہے. نوجوان تھے، 20 سال 21 سال کے لڑکے، ان میں سے کئی ایئر مارشل ایئر چیف مارشل بنے اس وقت فلائنگ آفیسر. لیکن وہاں پر ہم نے 17 منٹ چیز بتانے کی ہے کہ کبھی آپ تاریخ میں نہیں سنیں گے ایئر فورس کی کہ گراؤنڈ اٹیک اگینسٹ اینیمی لینڈ فورسز کہ 17 منٹ کوئی فارمیشن ٹھہر سکے اور 6 جہاز. تو میں لیڈر اینڈ آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن. تو جب فیول ہمارا کم ہو رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم سرگودا لینڈ کریں گے. سو ہم نے وہاں پر 6 اٹیک کیے، اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے بدقسمتی سے ہماری ہسٹری تو از اے ویری سرکمسپیکٹ. لیکن ہندوستان کے جو وہاں کے جنرل ہیں لکشمن سنگھ وغیرہ اور پشپندر سنگھ چوپڑا، انہوں نے اس کے اوپر صفحے لکھے ہیں کہ کس طرح وہ پوری ڈویژن جو تھی اس کو پسپا کیا گیا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو فوجی جوان تھے جن کی جانے گئی، وہ بلوچ میں جو بلوچ تھا وہ آخری سولجر تک انہوں نے اپنی جان دی. لیکن یہ تھا کہ ہماری جو فوجیں تھیں ان کو کیا کہتے ہیں اسٹینڈ 2 پہ رکھا ہوا تھا آپ کے بادشاہ سلامت ایوب خان نے. ان کو تیاری کی اجازت نہیں تھی. اور جو اپنے آپ کے جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے جو ان کو جو میسج بھیج رہے تھے کہ ڈو ناٹ پرووک اینڈ ڈو ناٹ بادر دی انڈینز. تو جب وہ اٹیک آیا تو وہ ہمارے بہادروں نے ان کو روکا، ان کے اپنے خون سے روکا. ان کو 5 بجے اٹیک 4 بجے شروع ہوا، ہم وہاں پہنچے 9:30 بجے. تو اس وقت تک انہوں نے ان کو روک کے رکھا تھا. تو باہر اس کے بعد پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے وہاں پر 17 منٹ میں اس سارے فرنٹل اٹیک کو تباہ کیا. اور وہ ہندوستان کے تاریخ دانوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. لیکن یہاں پر سچائی جو ہے وہ ایک بڑا نایاب چیز ہے. سچائی نہیں بچائی جاتی. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ اصلی جو میری تصویر اگر پیچھے دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس کے اصلی ہیرو جو ہیں یہ فلم میں دیکھیں، ان کے نام بھی نہیں آپ کو آتے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اصلی پاکستان ایئر فورس کے ہیرو یہ میری تصویر پیچھے لگی ہے. اور یہ جو تھے یہ پاکستان ایئر فورس کے امن کے وقت میں سب سے بہترین پائلٹ تھے. سرفراز رفیقی، یونس، علاؤدین احمد، اقبال، ان کے نام نہیں سنتے آپ. یہی ہماری ستم ظریفی ہے قوم کی کہ اصلی جو سچائی ہے، جو حقائق ہے وہ کبھی نہیں بتائیں گے، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ آرم فورسز ہو. تو میں بڑے سختہ دل سے کہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی کہانیاں ہیں بہادری کی، اتنی کہانیاں ہیں. بنگلہ دیش ون ڈے کے وقت یعنی 71 کی جنگ جو تھی ایئر فورس کی جنگ، وہ بہتر جنگ تھی. آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہندوستان کے آفیشیل ہسٹری میں 71 سجاد رضا صاحب سر انتہائی ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ قطع کلامی کی جو آپ جو یہ منظر کشی آپ نے کی، یہ بڑی شاندار تھی سر. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ تمام مناظر خود سے دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چل رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.